بات چاہے کتنی مرتبہ وہ کانوں میں اس وقت سنائی دی جا چکی ہو، اس کو پڑھا جا چکا ہو، اس کو سنا جا چکا ہو، کہا جا چکا ہو، دین کی بات کے مذاکرے میں نفع۔ دعوت کے جو ذمہ دار بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر تبلیغ کا کام اس زمانے میں کھولا اور ان کو دعوت کا مجدد بنایا، تجدید کا کام ان سے لیا، اور پورے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی اس محنت کو عام فرما دیا۔ جو باتیں یہ حضرات فرما رہے ہیں اس میں سے حضرات علماء کرام سے جو مذاکرے کرتے ہیں، ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ دو ذمہ داریاں ہماری ہیں حضرات علماء کرام کی، علم کی نسبت سے دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو طالبین کو علم دینا، طلب والوں میں علم کی تقسیم، اور دوسرے بے طلبوں میں طلب کی محنت کرنا۔ یہ دونوں بھی ذمہ داریاں ہیں۔ باعث تعلیم دین ہونے کے، وارثین انبیاء ہونے کے، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں، اور ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ تعلیم کا مزاج الگ ہے، دعوت کا اور تبلیغ کا مزاج الگ ہے، اور اسی لیے طریقہ کار میں بھی فرق ہے تھوڑا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ معقول ہیں۔ اسی لیے دونوں کو پورے ایک نہج پہ چلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان الناس یاتون الیکم من اقطار الارض لیتفقهوا فی الدین الا فاستوصوا بهم خیرا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت کہ لوگ جو ہے دین سمجھنے کے لیے مختلف علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا دور دور سے آنا دین سمجھنے کے لیے یہ طالب علمانہ شان ہے، تو آپ کو کسی جگہ ہونا پڑے گا، آپ کے پاس لوگ آئیں گے، آپ مرجع بنیں گے۔ اور اس میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ یہ آنا ان کا لیتفقهوا فی الدین، دین کے تفقہ کے لیے ہوگا، فقاہت حاصل کرنا، خصوصی مہارت حاصل کرنا، باریکی پیدا کرنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میری وصیت ان کے حق میں قبول کر لو، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی وجہ سے مدرسوں کا نظام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ماشاءاللہ، تقریباً سبھی کسی نہ کسی مدرسے کے سے متعلق ہیں، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی وہاں کام کرتا ہے، اور کام کرنے والا بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو تعلیمی مزاج ہے مدرسے کا، یہ اپنی جگہ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ سب سے بہترین مشغلہ ہے۔ مسجد کا مشغلہ بہترین مشغلہ ہے، مسجد کی امامت بہترین مشغلہ ہے، مکتب میں بچوں کو پڑھانا بہترین مشغلہ ہے۔ فیض المی کا قصہ ہے، ایک مرتبہ قاری امیر حسن کی موجودگی میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے حفاظ بھی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں ایک عالم صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں امامت چھوڑوں، کیونکہ مسجدوں کے احوال، مساجد کے احوال جیسے کچھ ہے، ہم سب کو اس کا صحیح اندازہ ہے، معاشی اعتبار سے جو خدمت کی جاتی ہے اس کا بھی، اور اکرام اور عزت کے اعتبار سے جو برتاؤ کیا جاتا ہے اس کا بھی۔ تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب اسلوب دیا ہوا ہوتا ہے۔ قاری صاحب میں بھی ایک عجیب بات ہے، وہ بڑی بات کو ایک چھوٹے سادے انداز میں ایسے سنا دیتے ہیں کہ آدمی غیر معمولی اثر لے لیتا ہے، ان کو بڑا اثر ہوا اس بات کا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ امامت چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں، ارے امامت تو وہ چیز ہے کہ اگر پیسے دے کے کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے۔ ارے امامت تو وہ چیز ہے کہ اگر پیسے دے کے بھی کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے۔ تو امامت کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہوتی، بڑی خدمت ہے۔ بچوں کو پڑھانا کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ علم کی اشاعت ظاہر ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے کبھی بھی تبلیغ کی طرف سے یہ بات نہیں کہی جاتی ہے کہ وہ خدمت اصل نہیں ہے، یا یہ کہ وہ اہم نہیں ہے، یا یہ کہ وہ چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ اور اگر کوئی بولا بھی تو وہ یہی کہا جائے گا کہ وہ اپنی نادانی میں بول رہا ہے، کیونکہ اہل علم نہیں ہے اس لیے بول رہا ہے۔ جو ہمارے سرپرست ہیں، دعوت کے جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، وہ سب علماء ہیں، کبھی ان سے اس قسم کی بات نہیں سنی جاتی۔ وہاں سید خان صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکاتب میں یہ بات بہت زیادہ ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دعوت علم کی لائن اور ذکر کی لائن اور دعوت کی لائن تینوں کا جوڑ ہے، تینوں کی ایک دوسرے کے بغیر نہیں جم سکتے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارے پروفیسر نادر علی خان صاحب جو بھی ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، ممکن ہے کسی وقت ان کے ساتھ میں بھی بیٹھنا ہو، اور قرآنوں کی دوڑ میں تو ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں بھی آئے ہوئے تھے، شکاگو وغیرہ میں بھی کافی ماشاءاللہ بہت 4 مہینے کے لیے آئے ہوئے تھے، 1 سال 1.5 سال پہلے۔ تو اس موقع پر جہاں وہ جاتے تھے خواص میں وہ یہی بات کرتے تھے،
تو بھائی دیکھو، دعوت کے لیے علم کی لین اور تزکیے کی لین ساتھ ہونا ضروری، اور علم اور تزکیہ دعوت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، یعنی کبھی اس کی نفی نہیں کی گئی۔ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام چھوٹا ہے یہ نہیں کہا جاتا، غیر اہم ہے یہ نہیں کہا جاتا، اور اس بات کی ذمہ داری ہماری ہی ہے کہ اگر وہ اس کو غیر اہم بتائیں تو ہم اس کو اہم بتائیں، کیونکہ یہ تو اہل علم کا کام ہے کہ حقاق حق کرنا، جو بات حق ہے وہ پہنچا دینا چاہیے۔ اور بہت سی باتوں میں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو ناسمجھ ہے وہ ظاہر ہے کہ الٹ پلٹ بات کرتے ہی ہیں۔ تو اس لیے جو ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اور جس عمل میں مشغول فرمایا ہے، اس پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے دین کی خدمت سے لگایا ہے، مدرسے میں مشغول فرما دیا ہے، اور اس کو پوری تندہی سے کرنا اور اس کو اس کے حقوق کے ساتھ کرنا۔ ایک مرتبہ میں حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عالم صاحب کا تقرر ہوا ایک جگہ پر، مدرسے کے فارغ تھے، وہ ایک مدرسے میں ان کا تقرر ہوا تو وہ آئے، اور وہاں پہنچ کر حضرت کی خدمت میں آپ نے کیا کہ میں جا رہا ہوں مدرسے میں، نوکری ملی ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ اتنی جامع نصیحت حضرت نے فرمائی استاد کے لیے، مدرسے سے متعلق کام کرنے والوں کے لیے، کہ بس ان کے بے شمار تجربات کا نچوڑ کہہ لیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ 3 باتیں یاد رکھو، جو دینی کام میں لگے ہوئے ہیں، مدرسے میں جو مشغول ہیں، وہ 3 باتیں یاد رکھو۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جب تک آپ سبق کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک سبق پڑھائیں نہیں، بغیر مطالعے کے پڑھانے کو مت جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو وقت میں دیا گیا ہے اس کی پابندی کرو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ انتظامات میں دخل مت دو۔ جو آدمی مدرسے میں کام کرتا ہے 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے کیا ہوا ہے، اس کو ان 3 جملوں کی اہمیت کا اندازہ ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آدمی اپنا سبق بغیر تیاری کے نہ کرے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے اس کی پابندی کرے، اور تیسرے یہ ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس میں لگے، جو ذمہ داری میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دے، انتظامات میں دخل نہ دے۔ جہاں کہیں مدرسے میں آپ کو جھگڑا ملے گا، انتشار ملے گا، وہاں یہ وبا میں سے کوئی چیز ملے گی، آپ یہ 3 باتوں میں سے کوئی بات متاثر ہوگی، خلفشار ہو جائے گا۔ تو یہ جو دینی مدارس کی مشغولیت ہے میرے دوستو، اس مشغولیت کے ساتھ، اس مشغولیت کا وہ کیا ہے کہ یہ طالبین میں علم کو دینا، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری چیز ہے بے طلبوں میں محنت کرنا تاکہ طلب آ جائے، اور بے طلبوں کی کثرت ہے، بے طلبوں کی کثرت ہے، اور طلباء میں بھی ایک عجیب بات ہے۔ یہاں اس سے پہلے وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے تو ایک مضمون انہوں نے سنایا تھا، جو حضرات اس میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا۔ یہ فرمایا تھا کہ بھائی جن مدرسوں میں جن طلباء کو ہم پڑھا رہے ہیں ان کی بیشتر تعداد جو ہے وہ نابالغوں کی ہے، اور بالغ مکلف ہے، نابالغ تو مستقبل کے واسطے ہے، بالغ اس وقت مکلف ہے۔ حال جیسے نابالغ کی فکر کرنا ضروری ہے تو بالغوں کی فکر کتنی ضروری نہیں ہے۔ تو طالبین کے ساتھ ساتھ بے طلبوں کا جو معاملہ ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، اور بے طلبوں میں مکلفین زیادہ ہیں، تو ان بے طلبوں میں محنت کر کے ان میں طلب پیدا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ یاد دلا رہے ہیں ہمارے بڑے، یہ بات کہہ رہے ہیں علماء کرام جو دعوت کے سرپرست ہیں، وہ ہم سے جس بات کی ترغیب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے طلبوں میں محنت کر کے طلب پیدا کرنا، اور اس طرح بے طلبوں میں جیسے دین کی طلب آئے گی تو اہل دین سے محبت اور تعلق بھی آ جائے گا۔ اور پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اگر عوام کا علماء سے جوڑ ہے تب تو ان کے پاس میں ہدایت ہے، اگر عوام علماء سے جوڑ نہیں رکھتی ہے تو پھر عوام کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ اصل ہدایت جو ہے نا وہ کہاں ہے؟ وہ علماء کے پاس ہے۔ تعبیر کا فرق ہے، اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ہدایت تو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، ہدایت قرآن اور حدیث میں، حق قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے، یہ جو صحیح ترجمانی کرتا ہے بات کی وہ یہ کہ حق تو قرآن اور حدیث میں ہے، مگر قرآن و حدیث میں کیا ہے یہ کس کے پاس ہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی نے ایک جگہ پر بڑی اچھی بات لکھی، بڑی عجیب بات لکھی، یہ فرمایا کہ دین وہ ہے جو علماء کے پاس ہے، دین وہ ہے جو علماء کے ہاتھ میں ہے، دین وہی ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، کیونکہ حق تو قرآن اور حدیث میں ہے، صحیح ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ تو علماء کا کام ہے، ورنہ تو قرآن و حدیث کی طرف منسوخ کر کے 72 فرقے اپنے کام چلا رہے ہیں، حق تھوڑا ہی ہے ان کے پاس، حق 72 فرقوں میں تھوڑا ہی ہے، نہ حق اور نسبت قرآن پاک کی لگی ہوئی، کوئی باطل فرقہ، کوئی باطل مسلک والا قرآن سے استدلال نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے، احادیث شریفہ سے استدلال نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے،
اللہ ہے کہ منکرین حدیث میں سے ہو تو پھر وہ ایک دوسری چیز ہے، مگر اکثر انکار حدیث کے فتنے کے علاوہ جو مقررین حدیث ہیں ان میں جو باطل مسلک رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، بغیر قرآن حدیث کے کوئی اپنی بیس بنا ہی نہیں سکتا ہے، مگر اپنی عقل سے اور اپنی فہم سے اس کے معنی اور مضامین کو متعین کرتے ہیں، اسی سے جو ہے نیا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، نئی فکر اسی سے وجود میں آتی ہے۔ تو حق علماء کے پاس ہے، دین علماء کے پاس ہے، تو عوام کا علماء سے جب ربط ہوگا اور ان کے دل میں علماء کرام کا احترام ہوگا اور دین کی عظمت ہوگی اور دین کی طلب ہوگی اور دین سیکھنے کے لیے علماء سے پوچھیں گے جب ان کے پاس میں حق آئے گا، اس کے بغیر وہ نہیں آتا۔ اب یہ فریضہ کہ بے طلبوں میں محنت کر کے طلب پیدا کرنا اور دین کی عظمت ان کے اندر لانا، یہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ مضمون میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ اگر ہم نماز کا فلسفہ لوگوں کو سنائیں، روزے کا فلسفہ لوگوں کو سنائیں، زکوٰۃ کا فلسفہ لوگوں کو سنائیں، حج کا فلسفہ، اس سے لوگ نمازی نہیں بنیں گے، کیونکہ ماہرین نفسیات کو پتا ہے کہ کون سی بات سے آدمی عمل پر آتا ہے، کون سی بات سے آدمی عمل پر نہیں آتا۔ کسی بات کا قائل ہو جانا الگ چیز ہے، کسی بات پہ مائل ہو جانا الگ چیز ہے۔ قائل تو ہو جا سکتا ہے بہت سے صورتوں میں آدمی، ساکت بھی ہو جاتا ہے، قائل بھی نہیں ہوا تو سامنے والا اپنی ہوشیاری سے، چرب لسانی سے، لفاظی سے ساکت بھی کر دیتا ہے، تو ساکت ہو جانا ایک مرحلہ ہوتا ہے، قائل ہو جانا ایک مرحلہ ہوتا ہے، مائل ہو جانا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو بات آدمی دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ لیتا ہے وہ دین کی عظمت سے لیتا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اس کے دل میں آ جائے، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے کلام کی عظمت دل میں آ جائے، ان کے احکام اور ان کی مبارک طریقوں کی عظمت دل میں آ جائے تو پھر آدمی بات کو لیتا ہے، ورنہ نہیں لیتا۔ تو طلب پیدا ہوتی ہے عظمت کے عنوان پر محنت کرنے سے، جس کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محنت کرنا۔ دعوت کا کام نہج نبوت پر ہے کا کیا مطلب ہے؟ منہاج نبوت کا مطلب 3 دن 4 مہینے 40 دن، یہ تھوڑی کہتے ہیں کبھی بڑے، یہ نہیں کہا کہ منہاج نبوت کا یہ مفہوم ہے۔ نہج نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر اپنی جان و مال کو لگانا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محنت کرنا، یعنی یقین صحیح کو دل میں بٹھانا اور یقین فاسد کو دل سے نکالنا، چیزوں سے اعمال کی طرف متوجہ کرنا، مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کرنا، دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اخلاق کی بنیاد پر، اکرام کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر، عبادت اور ذکر کے راستے کی طرف دعوت دینے کی بنیاد پر، کیونکہ عبادت جو ہے وہ دین کا باب داخلہ ہے، کسی آدمی کو دیندار بنانا ہو تو عبادت پر لائیے آپ۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے نا کہ دین آتا ہے عبادات کے راستے سے اور جاتا ہے معاملات کے راستے سے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو آدمی دین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح نہج نبوت کو یہ مفہوم بتاتے ہیں، منہاج نبوت پر ہے، تو منہاج نبوت پر جب محنت کی جائے گی تو اس میں لوگوں میں طلب آئے گی، اور تجربے سے اس کا مشاہدہ ہو گیا کہ یہ جو محنت کا اسلوب ہے یہ لوگوں میں طلب کا اسلوب، اس سے بے پناہ طلب پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ کے جتنے ملکوں میں پھرنے کی سعادت مجھے ملی دین کی نسبت پر، اس میں جہاں کہیں دین صحیح معنوں میں نظر آیا جن پردوں میں، وہ دعوت کے راستے والوں میں نظر آیا۔ اگر کسی کو دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کا سچا طلبگار ہے اور علماء حق سے رجوع رکھتا ہے اور نماز روزے وغیرہ کو ہمیشہ علماء سے پوچھ کر عمل کرتا ہے اور سنتوں وغیرہ کے اتباع کے اندر ذرا سا پابند قسم کا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ دعوت سے جڑا ہوا ہے، دعوت کی لائن سے جو مزاج ملا اس کی یہ خصوصیت ہے کہ دین کا صحیح مزاج ملتا ہے اور دین کی صحیح طلب اس میں آتی ہے۔ حضرت عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے دعوت کے کام کے اوپر، اور اصل میں لکھا ہے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح کے کتاب میں اس مضمون کو کہ محنت وہ ہونا چاہیے کہ جس کا جو صحابہ والا مزاج اور ذوق پیدا کرے، صحابہ والا مزاج اور ذوق جو محنت پیدا کرے وہ محنت چاہیے، کیونکہ اس ذوق اور مزاج سے پورے دین کو قبول کرنے کی استعداد آ جاتی ہے۔ ایک استعداد چاہیے، وہ استعداد پورے دین کو لینے کی ہو، چھوٹی بڑی کی تقسیم کرنے والی نہ ہو، اہم اور غیر اہم کی تقسیم کرنے والی نہ ہو، کیونکہ احکام کے اندر جو مرتبے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ دلیل کی طاقت کی بنیاد پر ہیں، اور احکام کی اور معاملات کی حد لیول مقرر کرنے کے لیے کہ کون سا حکم قطعی ثبوت قطعی دلالت نص سے ثابت ہے، کون سا ظنی ثبوت ظنی دلالت نص سے ثابت ہے، درجات جو ہیں احکام کے اس کے لیے ہیں وہ کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ حضرت صحابہ میں اس تقسیم والا مزاج نہیں پایا جاتا تھا، اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ یہ تقسیم غلط ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، گناہ گزیر ہے،
بہت سے احکام پر اس کا اثر پڑتا ہے، مگر عمل کرنے کے واسطے جو مزاج چاہیے وہ مزاج ہوتا ہے جس میں 100% اپنے نفس کی نفی کر کے، نفسانیت کی نفی کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو لے لینے کا مزاج، ہمارا کا فریہ اسوۃ والا مزاج۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شمال ترمذی میں روایت ہے کہ میں جا رہا تھا اور دو چادریں معمولی تھی اور پرانی تھی۔ معمولی اس بات کو بتانے کے لیے کہ زیادہ قیمتی نہیں، پرانی اس بات کو بتانے کے لیے کہ نئی بھی نہیں تھی کہ اہتمام اہمیت ہو۔ میں جا رہا تھا، مجھے پیچھے سے آواز آئی ارفع ازارہ، میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی ازار کو اونچا کیجیے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بردین اسمالین، یہ تو بالکل معمولی سی چادریں ہیں، پرانی چادریں ہیں اور معمولی قیمت کی چادریں، اس میں شان کرنے کی بات ہی کیا ہے؟ کیا میں شان کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ امالک فی اسوہ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں تیرے لیے نمونہ ہوں یا نہیں؟ فالتفت الیہ فاذا ازارہ الی نصف ساقیہ، فنظرت الیہ فاذا ازارہ الی نصف ساقیہ، میں نے آپ کی طرف سے دیکھا تو آپ کی ازار مبارک نصف ساقین تک تھی، میں نے اٹھا لیا۔ صحابہ کے مزاج میں یہ بات ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیحات فاطمہ کے بارے میں انہوں نے ایک مرتبہ بیان مجلس میں فرمایا باتوں کے دوران کہ جب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا پھر میں نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ تو ایک ان کے ساتھی نے، ان کی مجلس کے شریک خادم نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ نے جنگوں کے موقع پر بھی اس کو نہیں چھوڑا؟ فرمایا کہ میں نے جنگوں میں بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ تسبیحات فاطمہ باعث حکم کی کیا ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ ایک ایسا مزاج چاہیے کہ جس مزاج میں آدمی پوری بات دوسرے کی لینے کی استعداد اپنے اندر ہے، اور وہ مزاج جو ہے پیدا ہوتا ہے اس محنت سے، دعوت کی محنت سے، جس میں یہ بات بتا دی جائے کہ بھئی اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے نبی بڑے ہیں، اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے، دنیا والوں سے کچھ ہونے والا نہیں، دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ محنت کی بار بار ایک بات یہی کہی جاتی ہے، یہی بولی جاتی ہے، اسی کی دعوت دی جاتی ہے، اسی کو سوچا جاتا ہے، اس سے یہ مزاج بن جاتا ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بظاہر تو یہ مزاج اگر اس سے بنتا ہے تو پھر دین کی تمام باتوں میں تبلیغ والوں کو پختہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نماز روزہ داڑھی کرتا میں تو ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں، معاملات کے لینے بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں۔ معاملہ بھی یہ ہے کہ اس پر محنت کی جو سطح ہے اور اس پر قربانی کی جو سطح ہے وہ یہیں تک کی آئی ہوئی ہے، جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے اس میں ہدایت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک غیر تبلیغی نے ایک تبلیغ کے ذمہ دار کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ فلاں جگہ کے تبلیغ والوں میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، 10 برائیاں گنائی۔ تو انہوں نے ان کو بڑی اچھے انداز میں سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں 20 برائیاں تھیں، محنت کرتے کرتے 10 نکل گئی ہیں، اس کی 10 ابھی باقی ہیں۔ اس میں 20 برائیاں تھیں بیچارے میں، محنت کرتے کرتے 10 نکل گئی ہیں، 10 ابھی اس کی باقی ہیں۔ اپنی جگہ پر محنت کا ایک مزاج ہے، اور یہ مزاج دیکھنے میں آ رہا ہے، اور زندگی کے سارے شعبوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور پوری دنیا میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دنیا کے سارے انسان سارے طبقات میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے میرا، ہم چونکہ مدارس کے لائن کے ہیں، میں آپ کو باجوزیات سناؤں گا تو آپ حیرت کریں گے کہ لایولا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، یعنی شکاگو کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں، کیلیفورنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں، نیو یارک کی یونیورسٹیز میں، یونیورسٹیز کا تو وہاں حساب یہ ہے کہ خود ہمارے شکاگو کے اطراف میں 50 یونیورسٹیز ہیں، ہائی اسکول کالجز کی بات نہیں ہے، اور ایک ایک میں 15,000 سے لے کے 20,000 بچے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے اس میں سربند چمڑا باندھ لے کے، کرتا لمبا پہن لے کے، داڑھی واڑی سنت کے مطابق رکھ لے کے ایک آدمی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے، طالب علم کر رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، پڑھنے آ رہا ہے، وہاں گشت کرتے ہیں دھڑلے سے، جوانی، وہاں کی اریانی، وہاں کا ماحول، عیش کے نقشے، سہولتیں، اور پھر اس کے بعد میں یہ ہے کہ بس لا خافون رحمۃ اللہ کی شان، ہنسنے والے ہنستے رہو، پھپتیاں کسنے والے پھپتیاں کستے رہو، مگر اس کو اتباع سنت کا ایک شوق ہے۔ اور جب مزاج میں کمی آتی ہے تو اللہ معاف کرے، شاید مجھے یہ بات کرنی بے ادبی ہوگی، نہیں کہنی چاہیے تھی، ہم اپنے طلباء کے بارے میں کتنی شکایتیں دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کے کرتے چھوٹے ہو جا رہے نہیں ہو جا رہے، ہمارے بچوں کے بال ٹیلر ہو جا رہے نہیں ہو جا رہے، ہمارے بچوں کی داڑیاں چھوٹی ہو جا رہی نہیں ہو جا رہی، ہمارے کیونکہ ہم بھی مدرسے کی لائن کے ہیں تو مدرسوں میں عام شکایت ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھا، ابھی 2 دن پہلے یہاں اپنے ملے پلی میں انجینئرنگ کالج کے جتنے اسٹوڈنٹ یہاں کام میں لگے ہوئے ان کو جمع کیا گیا تھا، تقریباً اسے مسجد بھر گئی تھی۔ اگر ان کے ساتھ اپنے مدرسے کے بچوں کو بٹھا دیا جائے تو ان کو بڑی کلاس کے بچے قرار دیں گے، ہمارے کو چھوٹی کلاس کے بچے قرار دیں گے۔
یہ کیفیت ہو رہی ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اصل میں. بتلانا یہ ہے کہ بے طلبوں میں طلب کی محنت سے کس قسم کی طلب. ایک ہے بے طلبوں میں طلب کی محنت کرنا، اور پھر یہ کہ محنت کا انداز وہ ہونا، اسلوب وہ ہونا کہ جس میں وہ مزاج بنے، وہ ذوق بنے کہ جو صحابہ سے ملتا جلتا ہو. اور صحابہ سے ملتے جلتے کا مطلب ہے کہ 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ طریقے کو لے لینے کا جذبہ، 100% سرنڈگی کہ بھائی آپ نے یہ فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا ٹھیک ہے، ہم ایسا کریں گے. اس مزاج کو لے لینا ہے. اور اس کا اثر میرے دوستوں پڑ رہا ہے، پورے عالم پر پڑ رہا ہے، نوجوانوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں، لڑکیوں میں. اس دین کی محنت کے اثر سے یعنی امریکہ کے اندر لوگ اپنے گھروں سے ٹی ویاں نکال کے پھینک رہے ہیں. ایسے کیس بھی ہو رہے ہیں کہ صاحب ارے اگر بچے کو داڑھی رہے گی تو کون رشتہ دے گا، اس کو کون لڑکی دے گا. اور ابھی تھوڑے دن پہلے کا قصہ ہے، آنے سے پہلے شکاگو میں ایک لڑکی امریکن شادی کرنے کے لیے تو کوشش کر رہی تھی کسی لڑکے سے. اس کے شرائط میں سے یہ بات تھی کہ لڑکے کو شرع کے مطابق داڑھی ہونا ضروری ہے. داڑھی بھی ایک شرعی ہوتی ہے، غیر شرعی ہوتی ہے نا، شرعی داڑھی. لڑکے کو شرعی داڑھی ہونا ضروری ہے. یہ ایک لڑکی جو ہے نا بعد ہفتہ شرط لگائی ہوئی اپنی شادی کے بعد دعوت کے مزاج کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت میں یہ بات میرے دوستوں پیدا فرما دی، اور پوری دنیا میں یکساں اثر. عجیب بات ہے. اور زندگی کے سارے شعبے والوں میں یکساں اثر، اور ہر طرف امیر سے امیر میں، غریب سے غریب میں، بدوی میں، حضری میں، ہر قسم کی صلاحیت والے میں یکساں اثر. کہ جیسے ہی اس محنت میں آدمی لگتا ہے تو اس پر سنتوں پر چلنے کا ایک شوق، آخرت کی ایک فکر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ایک احساس، تھوڑے پیسوں کے بارے میں اللہ کا ڈر کہ بھئی یہ پیسے. ابھی میں آنے سے 4-5 دن پہلے کا قصہ ہے کہ ایک صاحب 4 سیلولر فون لے کے آئے، ٹیکسی چلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سیلولر فون ہے، گاڑی میں بیٹھنے والے جو ہے نا کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ بھول کے چلے جا رہے ہیں. اب میں ایک کو اٹھا کے رکھا، دوسرے کو پیجر واپس کر رہا ہوں تو بھی انہیں اس کو بند کر دیا ہے. کیا سمجھ رہا نہیں معلوم، جواب واپس بھی نہیں آ رہا اس کا. ایسا ہوتا نا کہ اسی پیجر پہ کرنے کے بعد مرتبہ وہاں چلے جاتا ہے تو پھر بھی نہیں آ رہا. اب یہ 4 پیجر میں 4 سیلولر فون، پیجر نہیں، پیجر تو بہت سستا ہوتا ہے، سیلولر تو وہاں پر بھی $150 میں ہوتا ہے. سیلولر فون ہے 4 پڑے ہوئے میرے پاس. اب یہ کیا کروں میں اس واسطے کہ اب یہ اس کا مالک مجھے نہیں مل رہا اور کسٹمر تو چھوڑ کے چلا گیا. $4-5 میں لوگ اپنا سفر کر دے رہے ہیں تاکہ جو ہے حقدار کو حق پہنچ جائے. ایک صاحب جلدی ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور ان کو دوسری گاڑی میں سوار ہونا تھا. ان کے پاس کھلے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے. اس کے پاس کھلے ہوئے نہیں تھے، گاڑی میں وہ چڑھ گئے کیونکہ گاڑی چل پڑی تھی. اب جب کھلے ہوئے نہیں تھے اس کے پاس میں تو نوٹ ان کے ہاتھ میں رہ گئی، پیسے وہ ٹیکسی والے کو نہیں مل سکے. اب وہ بیچارہ اگلے اسٹاپ پہ جا کے بس سے اتر گیا. یہ بولا کہ وہ اس کے پیسے تو ٹیکسی والے کے پیسے تو میرے پاس رہ گئے، میں کیا کروں؟ اگر اس کے پیسے میرے پاس رہ جائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ پھر وہاں سے واپس ٹیکسی لے کر آیا، پیسے مزاج خرچ کیے کہ بھائی پیسے زیادہ خرچ ہو گئے تو ہو گیا، لیکن اب یہ میرے سر پہ رہے تو نہیں کہتے، اس کی ذمہ داری سنبھالوں گا کل قیامت میں. اور پھر واپس ہی پر دیکھا تو وہ ٹیکسی والا نہیں، اس کے نمبر بھی یاد نہیں تھا. وہ پیسے لے کے مسجد والوں کے پاس آ گئے کہ بھائی یہ پیسے $6 کو ملا، یہ $6 6 روپئے یہ جو ہے نا میرے پاس بچے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا بتائیے. اس واسطے کہ جو مالک تھا اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر چلا گیا. ایک خوف کا مزاج، ایک ڈر کا مزاج، ایک احتیاط کا مزاج. ایک ہم بھی ہیں، ایک اپنا بھی حال اپنے اوپر کرا ہوا ہے مدرسے والوں پر کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں، بے طلبوں میں طلب کی محنت کرنے سے بے طلبوں میں دین کو صحیح لے لینے کا جو مزاج بنتا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ مزاج محنت کرنے والے کو بھی ملتا ہے. یہ فائدہ ہے اس کا. محنت اگر ہم محنت کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا. پرسوں ابھی نندیال ہم گئے تھے ایسے علماء کی جوڑ کے سلسلے میں دعوت کرنے کے لیے، تو امیر صاحب بتا رہے تھے کہ علماء سے کیا مذاکرہ کرنا ہے. اس میں یہ بات فرما رہے تھے امیر محترم ہمارے نعیم اللہ خان صاحب برکاتہ کہ یہ بات کو مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم عملی طور پر، چونکہ علمی طور پر، مسلکی طور پر، سرپرستی کے طور پر تو ہم سبھی دعوت کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. عملی طور پر حصہ لینے میں عوام کا کیا فائدہ ہے اور اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اس کا مذاکرہ ہو جائے تھوڑا سا. دعوت میں ہمارا اگر عملی حصہ ہونے لگ جائے، اپنے نظام کے ساتھ میں، اپنے پروگراموں کے ساتھ میں، اپنی محنت جو چل رہی ہے تعلیمی لین کی اس کو باقی رکھتے ہوئے اگر ہم اس میں عملی حصہ لینے لگیں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اور دوسرے اگر ہم اس میں عملی حصہ لینے لگیں گے تو اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے. عوام محتاج ہے میرے دوست، وہ ہماری سرپرستی کی محتاج ہے، وہ بولے تو بھی محتاج ہے، وہ نہ بولے تو بھی محتاج ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اور میں نے اپنے بڑوں سے بھی اس بات کو سنا ہے کہ کام عوام کے ہاتھ میں جا چکا ہے، پھیل چکا ہے. اگر وہ غلطی کریں گے، آپ یہ چاہیں کہ ان کو روک دیں تو یہ بس کی بات نہیں ہے، بات آگے نکل چکی ہے. اب ایک ہی شکل ہے کہ ہم عملی طور پر حصہ لے کے ان کی سرپرستی کرنا اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں جانے دینا. اور ڈائریکشن تو اس کا مقرر ہے پہلے سے، اصول کے ساتھ
لوگوں کو اصول کے ساتھ چلنے کی ترغیب دینا اور اصول سمجھانا، اپنے بڑوں سے ان اصول کو سمجھ کر ان کو سمجھانا کہ اس کام کے کرنے کا اسلوب یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے، اس کو یوں کیا جاتا ہے، اور اس میں جو بے اعتدالیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کرنا۔ یہ تو اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس میں عملی طور پر حصہ لیں گے، کیونکہ اب یہ مشکل ہے کہ ہم عملی طور پر حصہ نہ لیں اور لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ تم صحیح ہو جاؤ، یہ یوں کہہ دیں کہ اگر تم صحیح نہیں کر سکتے تو اس کام کو نہ کرو۔ یہ اب قابو میں نہیں رہی چیز، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے۔ اب یہ بات عوام میں اتنی آ چکی ہے اور عوام اس کو اتنے بڑے پیمانے پر لے چکی ہے، پوری دنیا کی سطح پر لے چکی ہے، اب ہمارے بس میں نہیں۔ اب تو یہی شکل ہے کہ ہم عملی طور پر اس میں حصہ لیں اور ان کی سرپرستی کریں اور سرپرستی کر کے ان کو اصول سمجھائیں۔ تو امت محتاج ہے، اور اس احتیاط کے ساتھ ساتھ کہ ہماری سرپرستی کی ان کو ضرورت ہے، پوری دنیا میں عالم کی محنت کرنے پر طلب کا جو مزاج بنتا ہے اس میں جو اعتدال آتا ہے، جو بیلنس ہوتا ہے، بیلنس جو ہے نا، اعتدال جو ہے نا، وہ تو ظاہر ہے کہ مدارس کے لحاظ سے جو علم حاصل کرتے ہیں ان میں جو اعتدال آتا ہے، اگر وہ اپنے بڑوں کے مسلک پر ہوں تو، اور اگر وہ اپنے بڑوں کے مسلک سے انحراف کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اعتدال سے بھی ہٹ جائے گا۔ اگر وہ اپنے بڑے کے مسلک پر ہو، دینی مدارس سے متعلق ہو، پڑا ہوا ہو، تو اس میں جو اعتدال ہوتا ہے وہ کسی میں نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اعتدال والا ہی اعتدال کو سکھا سکتا ہے۔ تو اعتدال اور بیلنس جو ہے نا، یہ علماء کرام کے ذریعے سے ہی لوگوں میں آئے گا۔ ورنہ ابھی ہمارے مولانا عطا الرحمن صاحب نظام آباد کے فرما رہے تھے نا کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی جناب والا شیخ التفسیر ہو، کوئی بڑا محتمم ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی محدث ہو، اگر اس کے بیان کے بعد میں تشکیل نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا ہے، کچھ ناچ واچ بول رہے تھے، ایسا بولے گا تھے کوئی صاحب۔ مطلب اس قسم کی بے اعتدالیاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، بے عنوانیاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر سرپرستی کر کے ان کی اصلاح کرنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا۔ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مصنفین میں گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں۔ ہمارے پاس دارالعلوم حیدرآباد میں جو سیمینار ہوا تھا، علمی سیمینار، اس موقع پر وہ تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے سیمینار کے اندر جو بات کہی تھی وہ یہ بات کہی تھی کہ میں ہندوستان کو آ چکا ہوں تبلیغ میں، اور میں نے یہاں پر 4 مہینے کہا یا 40 دن کہا، 40 دن میں نے لگائے ہیں، غالباً 40 دن کہا، 40 دن میں نے لگائے ہیں، اور یہ کہا کہ میں نے اپنے طور پر یہ محسوس کیا کہ مجھے اپنے ذاتی طور پر اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بہت سی سنتیں جن کو ہم جانتے تھے کہ وہ سنت ہے، لیکن کبھی نہ عمل کی ہمت ہوئی، نہ عمل کی طرف رغبت ہوئی، نہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا، مگر جماعت میں نکل کر اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ بلکہ جو ساتھی اس میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا، انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ کون کون سی سنتیں ہیں جن کی مجھے جماعت میں عادت ہوئی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مثلا سوتے ہوئے سرما لگانے کی سنت ہے، ہمارے ساتھی تھے خدمت کے واسطے ساتھ میں لگے ہوئے تھے، جب میں سونے لگتا تو سرما لے کے آ جاتے تھے۔ مسواک کی عادت، وہ بتا رہے تھے 2-3 چیزیں ایسی گنا رہے تھے کہ ایسی سنت، ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن کرنے میں فائدہ نہیں ہے کیا؟ اور اگر اتباع سنت کی نیت سے کرے تو اسی پر بخشش کی توقع بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی میں بخش دے کہ میرے محبوب کی صدا سے اتنے محبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقطہ نواز ہے۔ میرے دوستو، اب اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر دین کی محنت میں ہم دین کی محنت سے مراد اس محنت میں عملی طور پر ہمارا حصہ لینے سے اپنا ذاتی فائدہ ہے، اور عملی طور پر حصہ لینے سے امت کا جو فائدہ ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، اور اپنے علم کا جو اپنے افادے کا جو سرکل پھیلتا ہے وہ بھی بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ایک ہے جو کچھ ہم کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، لوگ پوچھ لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور ایک ہے کہ ایک آدمی عالمی محنت والے عمل میں حصہ لیتا ہے تو اس سے عالمی محنت والوں پر جو اعتماد قائم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ طبقہ اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور عمل کی لہر سے رجوع ہوتا ہے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے رجوع ہوتا ہے۔ تو عمل کے لیے مسئلہ پوچھنے والے میں اور صرف معلوم کرنے کے لیے مسئلہ پوچھنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے، استفادے کا سرکل ہے وہ غیر معمولی وسیع ہو جاتا ہے، اس میں اپنا یہ ذاتی فائدہ ہے۔ اور میرے دوستو، عالم تو خیر عالم ہے، اگر جاہل ان بے طلبوں کی طلب والی محنت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں کہا نہیں جا سکتا۔ اتنا بیرونی دنیا میں تو اتنا اس کا مشاہدہ سامنے ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک جماعت پی جی کی ہمارے پاس آئی ہوئی تھی شکاگو، وہ لوگ جو ہے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے، ایک بھی اس کے اندر عالم نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر بہت زیادہ بے دینی پھیل گئی ہے۔ ابھی 2000 میں سن 2000 کے موقع پر امریکہ والے مختلف قسم کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، کوئی تو عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا گروپ ہے جو جماعت ہے، اس سے بھی انٹرویوز انہوں نے وہ نشر کر رہے تھے، ریڈیو پر بھی نشر کر رہے تھے، ٹی وی میں بھی بتا رہے تھے۔ اس میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر تجمل، انہوں نے ریڈیو کو گاڑی چلاتے چلاتے سنا تو اتفاق سے ایک انٹرویو آ رہا تھا، اس کو انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ پوچھا گیا ہے بہت بڑے پادری سے اس امریکہ کے کہ یہ بتاؤ کہ گزشتہ صدی میں تم نے کیا پایا، 2000 100 سال میں تم نے کیا پایا؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ پایا. اس نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے مثال دی, اور مثال دیتے ہوئے اس نے انڈونیشیا کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ انڈونیشیا کے 33% مسلمانوں کو ہم نے گزشتہ 100 سال میں عیسائی بنا دیا. 33 کہا یا 43 کہا؟ اگر بنا عقل کرتے ہیں تو 33 تو کنفرم ہے, پکی بات ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید اس نے 43 کہا یا 33 کہا, یہ شک ہو رہا ہے. تو 33% مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسائی بنا دیا, اور یہ وہ عیسائی ہیں جنہوں نے عیسائیت ڈکلیئر کر دی ہے, بتا دی کہ ہم عیسائی ہو گئے, جو اپنے کلچر سے, تمدن سے, تہذیب سے, غفلت سے, لا علمی سے ان کا حساب نہیں ہو رہا, اور یہ سب مرتد ہو گئے. اور سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا, ہم سب جانتے ہیں. حتمی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ انڈونیشیا کو جماعتوں کا رخ کرو. اور یہ اس زمانے میں میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہوں براہ راست کہ 2 کروڑ مسلمان انڈونیشیا کے مرتد ہو گئے ہیں. نظام الدین نے ایک مرتبہ علماء خواص میں بیان فرمایا 2 کروڑ مسلمان مرتد ہو گئے. کسی جگہ پر مسلمان مرتد ہو جائیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں, کسی بھی دارالفتہ میں بھیج دیں سوال بنا کے. اور ہم خود بھی اللہ کے شکر سے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں, ہم خود کو بھی اندازہ ہے کہ ایک 2 کا اقتدار نہیں, 10-20 کا اقتدار نہیں, لاکھوں کا اقتدار. ساؤتھ امریکہ کا جو علاقہ ہے, جمائکا, برازیل, پناما, یہ ساؤتھ امریکہ کہلاتا ہے. ساؤتھ امریکہ کے اندر لاکھوں عرب مائگریٹ منتقل ہوا وہاں پہ, لاکھوں عرب, 1-2 نہیں, 60-70 سال پہلے. اب اس وقت جو جماعتیں جا رہی ہیں اور وہاں سے رپورٹ لے کے آ رہی ہیں تو خون کے آنسو رلاتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 70% عرب نکل چکا ہے. عجم کا تو حساب ہی نہیں ہے. وہاں جو عجمی پائے جاتے ہیں وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے ہیں, تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں کہاں کے ہیں, تو کوئی بولتا میں ڈھاکہ کا ہوں, کوئی بولتا میں لاہور کا ہوں.